بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ آج جو اللہ کے قرآن کی آیت دوران تلاوت سامنے آئی ہے، ابھی نماز میں ہم نے اس کی تلاوت کی، اس آیت پر تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں چلتا جس کو مسئلہ وسیلہ بولتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے موجود ہیں جن کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی جائے تو کسی نیک انسان کا، کسی ولی اللہ کا، کسی نبی کا واسطہ ڈال کے اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتے، قبول فرماتے ہیں۔ یہ ایک نظریہ ہے جو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، اور اسی نظریے کے تحت جتنے بھی ہندوستان اور پاکستان کے مزار ہیں وہ سارے آباد ہیں، اسی نظریے کے تحت کہ لوگ ولیوں کی قبروں پہ جاتے ہیں، اس نظریے کے تحت جاتے ہیں۔ دو نظریے جو میری سمجھ میں آیا ہے، میں نے جو ان سے سنا ہے اور دیکھا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی نیک بندوں کی جو دفن کی جگہ ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اس لیے ہم وہاں پر جا کر دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمیں بھی رحمت مل جائے کیونکہ وہاں اتر رہی ہیں۔ ایک نظریہ۔ دوسرا نظریہ یہ ہے وہ اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے لیے کھپا دی تو اللہ تعالیٰ کو ان سے بڑا لاڈ ہے، بڑا پیار ہے، تو اس لیے ہم ان کا واسطہ ڈال کے ان کے ذریعے سے اللہ سے سوال کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے بندوں کے واسطے ہمارے اوپر بھی کرم فرما۔ یہ نظریات ہیں جس کی وجہ سے آج نام نہاد مسلمان قبروں کے اوپر جا کے گر رہا ہے اور قبروں کی پوجا کر رہا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے، جہاں تک یہ بات ہے کہ ان کی قبروں پر رب کی رحمت اترتی ہے تو لہذا وہاں پر جا کر ہم سوال کرتے ہیں تو اللہ ہماری دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ رحمت تو اللہ کی اور بھی بڑی جگہوں پہ اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت اترتی ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت اترتی ہے، جہاں پر قرآن و حدیث کی تدریس ہوتی ہے وہاں پر اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ اگر رحمت کے اترنے کی وجہ سے ہی قبروں پہ جا کے دعائیں کرنی ہیں تو پھر تو رحمت تو اور بھی بڑی جگہ پہ اترتی ہے، تو ہم قبروں پہ ہی کیوں جائیں؟ اللہ کا گھر مسجد، یہاں پر 24 گھنٹے اللہ کی عبادت ہوتی ہے، یہاں پر اللہ کی رحمت اترتی ہے، تو ہم مسجد میں کیوں جا کر دعا نہ کریں؟ ہم قبروں پر جا کر ہی کیوں دعا کریں؟ وہاں پر کون سی خاص رحمت اترتی ہے جو مسجد میں نہیں اترتی؟ جو آپ کے گھر میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو کون سی وہ رحمت ہے جو قبروں پر اترتی ہے اور آپ کے گھر میں نہیں اترتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرآن پڑھا جاتا ہے کسی بھی گھر کے اندر تو آسمان کے فرشتے وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں،
ان لوگوں کو اپنے پروں کے ساتھ گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان پر تسکین اور رحمت اترنی شروع ہو جاتی ہے، تو وہاں پر ہم دعا کیوں نہیں کرتے؟ ہم قبروں پہ ہی رحمت حاصل کرنے کیوں جاتے ہیں؟ یہ ایک اصل میں شیطان نے ہمارے ذہن میں بات ڈال دی ہوئی ہے، وہ ہم سے شرک کروانا چاہتا ہے، اس لیے وہ رحمت کا جھانسا دے کے ہمیں قبروں پہ لے جاتا ہے اور پھر قبروں پہ جا کر ہم سے شرک کرواتا ہے۔ یہ کوئی عقیدہ نہیں کہ وہاں پر رحمت اترتی ہے، اس لیے ہم وہاں پر جا کر دعا کرتے ہیں۔ دوسری بات جس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ جب تک کسی کا واسطہ ڈال کے رب سے نہ مانگا جائے اس وقت تک دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور پھر اس عقیدے کو سچا ثابت کرنے کے لیے دلائل جو دیے جاتے ہیں وہ قرآن سے نہیں دیے جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نہیں دیے جاتے، وہ دلائل دیے جاتے ہیں عقلی دلائل، لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے۔ تسی چھت اتے بغیر پوڑی تو چڑھ لیندے ہو؟ جواب کیا آئے گا؟ نہیں، وہ چھت کو اوپر پوڑی کے بغیر، سیڑھی کے بغیر تو نہیں چڑھا جا سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نو بغیر کسے ولی تو کمیں پا سکتے ہو؟ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار واقعی گل تو صحیح ہے، چھت تے بغیر سیڑھی تے نہیں چڑھیا جاندہ، تے او ستاں آسمانہ دے اوپر اللہ بیٹھا ہے، تے ولی دی تھی اتھے پہنچ ہوئے گی تے ساڑھی تے ہے کونی، تے ولی تو بغیر اتھے کمیں پہنچاں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو کسی چیز کے ساتھ مثال نہیں دینا چاہیے، اور یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کی مثالیں نہ دیا کرو کیونکہ وہ بے مثال ذات ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ کی مثال کیوں نہیں دینی؟ کیونکہ رب کی مثال کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں، وہ بے مثل ذات ہے، اس کی مثال کائنات میں کوئی نہیں، لہذا تم اس کی مثال چھتوں کے ذریعے ساتھ دیتے ہو، تم اس کی مثال سیڑھی کے ساتھ دیتے ہو کہ جس طرح چھت پر بغیر سیڑھی کے نہیں چڑھا جا سکتا، اس طرح اللہ کو بغیر کسی ولی نبی کے واسطے کے نہیں پایا جا سکتا۔ بھائی اللہ کو تم نے چھت کے ساتھ مثال دے دی ہے، دیکھو تو صحیح۔ تم اپنے غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے عزیز بھائیوں دیکھو کہاں جا پہنچے ہم کہ اللہ کو چھت کے ساتھ مثال دے دی، اور پھر ایک مثال اور، جی دیکھو آپ صدر پاکستان سے ملنا چاہتے ہو تو کیسے ملیں گے؟ جواب کیا آئے گا؟ جی انہوں نے جڑے اسسٹنٹ نے، انہوں نے وزیر مشیر نے، تھلے انہوں دا جڑا طبقہ ہے انہوں دا ترلا ترلا ماران گے، او اتلے دا ترلا مارن گے، او اتلے نہ گل بات کرن گے، پھر جا کے کدھرے ٹائم طے ہوئے گا تو پھر صدر پاکستان نے ملاقات ہوئے گی۔ تو تساں اللہ تعالیٰ نے صدر پاکستان تو بھی تھلے سمجھے ہے، تسی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہی جا پہ ملتے ہو۔ بھائی عجیب بات ہے، تم نے اللہ کو صدر پاکستان کے ساتھ ملا دیا۔ بھائی صدر پاکستان تو بیٹھا ہے اسلام آباد میں، اور اس نے اپنے ارد گرد کئی دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں کہ میرے تک عام بندہ پہنچ نہ پائے، اور اللہ تعالیٰ کو تم نے اس کے ساتھ ملا دیا ہے، نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب جو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ایک بندہ اسلام آباد بیٹھا ہے، کراچی بیٹھا ہے، لاہور بیٹھا ہے، اور تم نے وزیر آباد سے اس سے ملاقات کرنی ہے تو اس درمیان میں واسطے ڈالنے پڑیں گے، سمجھ آتی ہے بات۔ اور اللہ تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کو پکارنے کے لیے اور اسے منانے کے لیے اور اسے آواز دینے کے لیے تمہیں کسی واسطے کی ضرورت ہو تب ہو، اگر وہ دور ہو، دور تو وہ ہے ہی نہیں۔ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے سوال کریں کہ ہمارا رب کتنی کو دور ہے، ہم اس کو کتنی کو آواز سے پکارے تو وہ ہماری سنے گا، تو جواب کیا آیا؟ ان کو کہہ دو انی قریب، میں بڑا ہی قریب ہوں، مجھے پکارنے کے لیے تمہیں اونچی اونچی نہیں بولنا پڑے گا، تم اپنے دل میں بھی مجھے پکارو تو میں سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ کیوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شارت سے بھی زیادہ قریب ہیں، کون سے واسطے ڈھونڈتے پھرتے ہو، کون سے وسیلے ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ پہلی بات تو یہ، اللہ دور نہیں، بادشاہ دور ہوتا ہے، صدر دور ہوتا ہے، وزیر مشیر دور ہوتا ہے، چھت دور ہوتا ہے، اللہ دور نہیں، اس لیے اللہ کی مثالیں نہ دیا کرو۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کی مثال ہے ہی کوئی نہیں۔ اب آگے چلیے، اللہ رب العالمین کے بارے میں اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ہماری تو سنتا نہیں اور اپنے ولیوں کی موڑتا نہیں، ہماری سنتا نہیں اور اپنے ولیوں کی موڑتا نہیں، اس لیے ہم اس کے ولیوں کا واسطہ ڈال کر تو اللہ سے سوال کرتے ہیں تاکہ ہماری سنی جائے۔ اچھا، اگر اللہ ولیوں کی موڑتا نہیں، اس کا مطلب ہے اللہ ان کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے۔ مثال تو جو کو میرے کو بندہ ایسا جتنا میرا کو تعلق واسطہ ہے وہ میرے کو آ جاتا ہے، جی ہوں میں آ گیا تو میں اٹھنا نہیں، تو میری گل منو تو میں مجبور ہو جانا، یار جی موڑیا تو ناراض ہو جائے گا، جی میں نے موڑیا تو میرے کئی نقصانات ہوں گے، میرا تعلق خراب ہو جائے گا، اس بندے کو مجھے کئی مفاد نے، میرے مفادات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کو کسی سے کیا مفاد ہے؟ اللہ کو کسی کے سامنے کیا مجبوری ہے، کیا بے بسی ہے؟ نبی نوح علیہ السلام، کہی علیہ السلام، بیٹا آنکھوں کے سامنے پانی میں غرق ہو گیا، قرآن میں لکھا ہے 12ویں پارے میں، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو کہا یا اللہ تو نے تو کہا تھا میں تیرے اہل و عیال کو بچا لوں گا، تو میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، اللہ نے کوئی تمہید نہیں باندھی، اللہ نے کوئی 2 3 4 باتیں نہیں کی، ڈائریکٹ ٹو دی پوائنٹ، انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا اس لیے ڈبو دیا۔ اللہ یہ میرا بیٹا تھا، تو نے مجھے دیا تھا، اب تو کہتا ہے تیرے اہل میں سے نہیں۔ دوسرا جواب انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں تھے، یہ کافر تھا، چونکہ تو نبی اللہ ہے، تو مومن ہے، یہ کافر تھا، اس کا تیرے ساتھ جوڑ کوئی نہیں، لہذا میں نے اس کو تیری صف میں سے نکال دیا ہے، تیرے حال میں سے نہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ پھر بھی باپ کی محبت تھی نا، پھر یا اللہ تو یہ کسی طریقے سے بچ نہیں سکتا۔ آگے سے جواب کیا آیا؟ لا تسلنی ما لیس لک بہ علم انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اب دوبارہ اپنے بیٹے کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا وگرنہ میں جاہلوں میں شامل کر دوں گا۔ کتنا ڈائریکٹ جواب ہے۔ اب ولی اللہ نبی سے اوپر ہو گئے، اللہ میرا بیٹا ڈوب گیا، فرمایا تیرا نہیں تھا، اللہ میرا ہی تھا، تو نے دیا تھا، فرمایا اس کے عمل اچھے نہیں تھے، اللہ پھر کو بچت دی صورت، فرمایا اب نہ سوال کرنا وگرنہ جاہلوں میں شامل کر دوں گا۔ تو یارو اللہ کس کے سامنے لاچار اور بے بس ہو سکتا ہے؟ جو کسی کے سامنے مجبور ہو جائے وہ اللہ ہوتا ہے، وہ نہیں اللہ ہوتا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کتنے محبوب، لاڈلے نبی، محبوب پیغمبر، چچا جس کے ساتھ بڑی الفت تھی، بڑی محبت تھی، جس کو ابو طالب کہتے ہیں، جس نے سرپرستی کی محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، فوت ہونے لگے، جا کر کہا چچا کلمہ پڑھ دو۔ اس نے کہا بیٹا یہ جو سامنے کھڑے ہیں نا یہ مکے کے چودھری، یہ مجھے تانے ماریں گے کہ باپ دادے کا دین چھوڑ کے مر گیا ہے۔ کہا چچا میرے کان میں پڑھ دو، میں قیامت والے دن اللہ سے جھگڑا کر لوں گا۔ پڑھا تو ہوگا نا کلمہ، تو میں قیامت والے دن جھگڑا کر کے بخشوا لوں گا، میرے کان میں پڑھ دو، نہ ان کو پتہ چلے۔ لیکن اس کی قسمت میں نہ تھا، خاموش ہو گیا۔
اللہ کے نبی تھوڑا سا مایوس ہو گئے، اٹھ کے چلے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اپنے باپ کے پاس رہنا، دیکھنا کہ اس کی موت کس چیز پر واقع ہوتی ہے۔ خیال یہی تھا کہ شاید میرا چچا کلمہ پڑھ ہی لے، مرتے مرتے کلمہ پڑھ لے تو میں چلو کو اللہ تعالیٰ سے ترلا منت کر کے بخشوا لوں گا۔ محبت بڑی تھی چچے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فوت ہو گیا ابو طالب۔ حضرت علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی باپ فوت ہو گیا۔ فرمایا کس عقیدے میں؟ کہا اپنے باپ دادا کی ملت پہ فوت ہوا ہے، یعنی جس عقیدے پہ تھا اسی عقیدے پہ فوت ہوا ہے، وہی بت پرستی والا عقیدہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ مغموم ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے، غم زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اللہ نے آسمان سے قرآن اتار دیا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ اے میرے نبی، کسی نبی اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مشرک کے حق میں دعائے مغفرت کرے، چاہے وہ اس کا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اور رب کے نبی سے بھی بڑھ کر کوئی اللہ کو محبوب ہے؟ کہا کیوں غم زدہ ہوتے ہو؟ اللہ چچا مشرک فوت ہو گیا ہے۔ فرمایا ہونے دو۔ اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا اجازت نہیں کہ کسی استغفار کر سکو۔ کیوں؟ اس نے میرے ساتھ شرک کیا ہے، وہ اسی عقیدے پہ مرا ہے۔ رب کسی کے سامنے اللہ چاروں پہ بس نہیں ہوتا، اللہ بے نیازات ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا ساڑی سندا نہیں تو فلانے جی نے موڑنی نہیں، وہ نہ موڑے تو اس کی رحمت ہے، نہ موڑے تو اس کی محبت ہے، نہ موڑے تو اس کا کرم اور اس کا فضل ہے۔ وہ موڑ دے اسے کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی ہے اسے پوچھنے والا کہ تو نے ایسے کیوں کیا ہے؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا، اس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ پھر اگلی بات، یہ جو عقیدہ ہے نا کہ اسی انہاں دا واسطہ پا کے سوال کرنے ہیں، وسیلہ پا کے اللہ کو مانگنے ہیں، اور پھر دلیل دیتے ہیں جی اللہ نے قرآن میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ لہذا وسیلہ تلاش کرتے ہیں، انبیاء کا اولیاء کا واسطہ ڈالتے ہیں کہ یا اللہ ان کے ذریعے ہمارے اوپر کرم فرما۔ جو ہے نا وسیلہ جو اللہ نے کہا ہے کہ تلاش کرو، وہ وسیلہ اور ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ وہ وسیلہ کون سا ہے۔ پہلے یہ وسیلے کے بارے میں جان لیں کہ یہ جو وسیلہ ہے نا، فوت ہو گئے نبیوں کا، فوت ہو گئے ولیوں کا وسیلہ ڈال کے اللہ سے مانگنا، یہ وسیلہ ناجائز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ جو آیت ہم نے آج کی تلاوت میں پڑھی ہے سورہ الزمر کی، یہ 3 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص، خبردار دین خالص اللہ کے لیے ہے۔ دین الخالص سے مراد یہاں پر خالص عبادت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو بناتے ہیں دوست، ولی، ان کو اپنا بناتے ہیں حاجت روا، مشکل کشا، اور ان کو بیڑیاں تارنے والا، ڈوبنے والا، نفع دینے والا اور وغیرہ وغیرہ، ان کے بارے میں جو عقیدے رکھتے ہیں، فرمایا ان سے جب پوچھا جاتا ہے نا کہ تم ان کو سجدے کیوں کرتے ہو، ان کے جا کے تم قصیدے کیوں پڑھتے ہو، ان کے آگے ہاتھ جوڑتے کیوں ہو، ان کے تم جو نا وہ ان سے کیوں مانگتے ہو، تو آگے سے وہ جواب دیتے ہیں نہیں نہیں، ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے، ہم ان کو معبود نہیں سمجھتے، ہم ان کو جو سجدہ کرتے ہیں نا اللہ سمجھ کے نہیں کرتے، ان کو سجدہ خدا سمجھ کے نہیں کرتے، ان کو سجدہ معبود سمجھ کے نہیں کرتے، ہم ان کے سامنے ہاتھ یہ سمجھ کے نہیں جوڑتے کہ یہ اللہ ہے، یہ خدا ہے، یہ معبود ہے۔ بھائی پھر کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو ان کے سامنے ماتھا اس لیے ٹیکتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے اور میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے، ما نعبدہم، ہم نہیں عبادت کرتے ان کی، جن کی بھی کرتے ہیں، الا مگر اس لیے، لیقربونا، تاکہ وہ ہم کو قریب کر دیں، الی اللہ زلفیٰ، اللہ کے قرب میں، اللہ کے قرب میں ہم کو قریب کر دیں۔ جدہ پنجابی ترجمہ کی بند ہے، ساڈی اینا آگے تے اینا دی تور ترکائے،
اسی ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, یہ اللہ نو ساڑھے تے خوش کر دیں گے۔ یہی عقیدہ آج کے قبر پرست نام نہاد مسلمان کا ہے، یہی عقیدہ آج سے 1450 سال قبل کے اس کافر کا ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ وہ بھی لات منات عزا و حبل اور دیگر جو بت پوجتے تھے، وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کے پیچھے چھپی ہوئی شخصیات کا ترلا مارتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دو، اصل عبادت ہم اللہ کی ہی کرتے ہیں۔ ان کے سامنے اس لیے سجدہ کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ان کے نام کے نظر نیاز ہم اس لیے دیتے ہیں یہ خوش ہو جائیں گے تو یہ اللہ کو ہمارے اوپر خوش کر دیں گے۔ اور آج کا قبر پرست مسلمان کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم ان کی قبروں پہ جا کر سلام اس لیے کرتے ہیں، ہم ان سے دعائیں ان کے جا کر قبروں پر اس لیے مانگتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہمیں اللہ رب العالمین کا قرب مل جائے گا، ان کے ذریعے ہمیں ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی، ان کے ذریعے ہمارے اوپر کرم ہو جائے گا، ان کے ذریعے ہمارے اوپر رحم ہو جائے گا۔ ایمان سے بتائیں، لات منات عزا و حبل کو پوجنے والے کا عقیدہ اور آج کے اس قبر پرست کے عقیدے میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ سمجھانے کے لیے بات یہ نہیں کہ ہم کسی کو کافر گرداننا چاہتے ہیں، نہیں، ہمیں کسی کو کافر قرار دے کے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو کافر کہیں، لیکن مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کن کے عقیدے کے ساتھ جا کے مل رہا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے اگر یہ والا وسیلہ نہیں ماننا، پھر اللہ نے قرآن میں جو کہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، وہ کون سا وسیلہ ہے جو تلاش کرنا ہے؟ اللہ نے وہاں پر خود ہی وضاحت فرما دی ہوئی ہے کون سا وسیلہ تلاش کرنا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ کون سا وسیلہ تلاش کرنا ہے اور کیسے ہمیں وسیلہ جو ہے نا وہ ملے گا کہ جس کے ذریعے تیرا قرب مل جائے؟ فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں کیا کرو؟ جہاد کرو، نیک اعمال کرو، نوافل پڑھو، نمازیں پڑھو، صدقات دو، روزے رکھو، قیام اللیل کرو، صدقے خیرات کرو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ وہ اعمال ہیں جو تمہیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ ان اعمال کو کرنے کا رب نے حکم دیا تھا، مردوں کو وسیلہ ڈالنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ ان اعمال کے ذریعے حدیث میں آتا ہے نوافل پڑھنے سے انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ اس بندے کو صدقہ کرنے کی وجہ سے اپنا قرب نصیب کرتے ہیں۔ نماز جب بندہ پڑھتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ حدیث بھائیوں، تہجد پڑھنے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اعمال کا حکم دیا گیا تھا، اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو، یہ نہیں کہا گیا تھا کہ مردوں کے واسطے ڈال کے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اور حدیث میں اس وسیلے کی باقاعدہ وضاحت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ سے مانگا کرو، جو اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ آیا نا حدیث میں اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ سے للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے اچھے نام ہیں، اللہ کو اس کے ناموں کے ذریعے پکارا کرو۔ یا رحمان، یہ ہیں وسیلے، یا رحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا کریم، یا رحیم، یا غفور، یا غفار، یہ وسیلے ہیں۔ اللہ کے ناموں کے ذریعے رب سے مانگو، رب دعائیں قبول کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ اسم اعظم کے ذریعے مانگو، اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم کیا ہے؟
الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الحی القیوم اسم آدم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اسم آدم ہے. نبی پاک نے اسم آدم سکھائے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. فرمایا یہ دعا پڑھ کے اللہ سے دعا کرو، اللہ قبول کرتا ہے. اسم آدم ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. اللہم انی اسألک. فرمایا یہ پڑھ کے دعا مانگو، اللہ دعا قبول کرتا ہے. اسم آدم ہے. یہ ہیں وہ وسیلے جن کی شریعت نے ہمیں تلقین کی تھی اور ہم دوسری طرف چل پڑے. ہمیں شیطان نے ورغلا دیا، پھسلا دیا. ہم مردوں کے وسیلے ڈالتے پھرتے ہیں. عزیز بھائیوں ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. وسیلے کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے. نیک عمل کا وسیلہ، آپ نیک عمل کرتے ہیں نا تو نیک عمل کا وسیلہ ڈال سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. صحیح بخاری میں واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلی امتوں کے اندر 3 بندے سفر پہ نکل پڑے. بڑا مشہور واقعہ ہے. ہم آج کل کا تو پتہ نہیں، آج کل تو ہر شے بدلتے جا رہے ہیں. اسلام سے ویسے ہی ان کو نفرت ہو گئی ہے. پہلے جب ہمارا دور تھا تو پہلی دوسری کی کتاب، اردو کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہوتا تھا. 3 بندے سفر پہ نکل پڑے. راستے میں موسم خراب ہو گیا، ہوا چل پڑی، آندھی طوفان آ گیا. تو وہ پہاڑی علاقہ تھا تو وہ ایک غار میں چلے گئے کہ ہم یہاں پر رکتے ہیں، موسم ذرا ٹھیک ہوگا تو باہر نکل کے سفر آگے شروع کر لیں گے. وہ غار میں گئے، طوفان بڑا تیز تھا، اوپر سے کو بہت بڑی چٹان نیچے گری، غار کے منہ کے آگے آ کے کھڑی ہو گئی. غار کا منہ بند ہو گیا، اندھیرا چھا گیا اندر. بندے بڑے پریشان ہوئے. بڑا انہوں نے زور لگایا، ٹیل مارا، لیکن وہ پتھر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا تھا. بڑا بھاری پتھر تھا، نہ ہلا. اب بندے چنگے سن. ایک ان میں سے کہنے لگا یار اب یہاں تو ہماری موت پکی ہے، یہی ہماری قبر بن جانی ہے. اگر یہ کھلا نہ تو کتنی دیر ہم جی لیں گے، سانس ہمارا بند ہو جائے گا تو مر جائیں گے ہم، یہی ہماری قبر بن جائے. تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر کے ہمیں یہاں سے نجات دے دے. کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کرو ایسے عمل کے ذریعے جو عمل تم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہوا ہے. بس ٹھیک ہے. ایک بندہ دعا کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا، تو وہ مزدور ایک دن مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا، تو میں نے جو ہے نا وہ اس کی مزدوری ماری نہیں، مختصر کر رہا ہوں. اور ہو سکتا ہے کہ یہ دعا کے معاملات آگے پیچھے ہو جائیں، لیکن بات تینوں ہی ہے. ایک نے کہا مزدور کام کرتا تھا تو مزدوری اس کی میرے پاس رہ گئی، بندہ ناراض ہو کے ٹر گیا. میں نے اس کی مزدوری کھائی نہیں، میں نے اس کی مزدوری کے جو پیسے تھے نا اس سے بکریاں لے لی. وہ بکریاں بڑھنی شروع ہو گئی، وہ ایجڑ بن گیا. یا اللہ بڑا مال ڈنگر ہو گیا. کچھ وقت کے بعد وہ بندہ پھر آیا میرے پاس، کہنے لگا کچھ دیر پہلے، کچھ سال کھنڈ پہلے تمہارے پاس میں نے مزدوری کی تھی، تو اب بات یہ ہے کہ میں بڑا مجبور لاچار ہو گیا ہوں. اس وقت میں مزدوری تمہارے پاس چھوڑ گیا تھا، تو مجھے مزدوری جو ہے نا وہ دے دو تاکہ میں اپنی ضرورت پوری کر سکوں. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے میں بولا نہیں ہوں، یہ جتنا مال ڈنگر ہے یہ سارا تمہارا لے جاؤ. آندہ چودھری میرے نہ مذاق نہ کر، ماڑا بندہ ہوا تو میرا مذاق پہ کرنا، میں نے میری مزدوری دے. اس نے کہا یہ سب تیرا ہے، لے جاؤ. اس نے کہا میرا کیسے ہے؟ اس نے کہا تیری مزدوری سے میں نے بکریاں خریدی تھیں، آگے نسل چل پڑی ہے، یہ سارا تیرا ہے، لے جاؤ. یا اللہ میں نے سارا کچھ اس کو دے دیا، کچھ بھی پاس نہیں رکھا، یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا. اگر تجھے یہ عمل میرا پسند ہے تو یا اللہ ہمیں یہاں سے نجات دے دے. پتھر سرکا تھوڑا سا، ہوا اندر آنی شروع ہو گئی، باہر کی روشنی اندر آنی شروع، لیکن وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے. امید لگ گئی. اب دوسرا بندہ بولا میرے پاس ایک عورت آئی، لاچار بے بس تھی، اس نے مجھ سے مدد مانگی، میرے دل میں شیطان اتر آیا. میں نے اسے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کرتا ہوں، تم میری مدد کرو، مطلب کہ تم میری خواہش پوری کر دو، میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں. وہ
پہلے تو اس نے کو پس و پیش کی لیکن حالات کی وجہ سے مجبور تھی، تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی، تم اپنا منہ کالا کر لینا اور میری ضرورت پوری کر دینا۔ جب وہ آئی تو جب میں اس کے ساتھ برائی کرنے کے لیے آمادہ تھا، تیار تھا، تو وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کانپ کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی آج تک یہ برائی نہیں کی جو آج پیٹ کی وجہ سے کرنے جا رہی ہوں، ڈر لگ رہا ہے اگر مر گئی اسی حالت میں اللہ کو کیا جواب دوں گی جا کے۔ اللہ میرے دل میں سوچ پیدا ہوئی کہ اس نے کبھی برائی نہیں کی، یہ ڈر رہی ہے، تو میں تو ہمیشہ کرتا رہتا ہوں، تو میرا کیا بنے گا؟ تو میں نے کیا کیا، اسے پیسے دے دیے، برائی کرنے سے بعد آ گیا، پیسے دے کے میں نے اس کو بھیج دیا۔ یا اللہ میں صرف تیرے ڈر کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا، میں نے برائی نہیں کی، یا اللہ یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، کوئی مجھے وہاں دیکھ نہیں رہا تھا، ایک تو تھا ایک میں تھا، یا وہ اور عورت تھی، تو یا اللہ اگر تجھے یہ عمل پسند ہے تو ہمیں یہاں سے نجات دے۔ پتھر اور سر کا راستہ تھوڑا سا نظر آنے لگ گیا لیکن ابھی نکلنے کا راستہ نہ بنا۔ اب تیسرا بندہ بولا، کہنے لگا میرے ماں باپ تھے، بوڑھے تھے، میں بکریوں کا چرواہا تھا، روزانہ شام کو بکریاں چرا کے واپس آتا تو میں جو ہے نا وہ سب سے پہلے دودھ ان کا نکال کے تو اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر اپنے بیوی بچوں کو پلاتا، یہ میری عادت تھی، میرا طریقہ تھا۔ ایک دن میں ذرا بکریاں چراتا، دور نکل گیا جنگل میں، واپس آتے مجھے رات کا اندھیرا چھا گیا، میرے آنے تک ماں باپ دونوں سو چکے تھے، تو میں نے دودھ نکالا اور نکال کے میں ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا، میں نے ان کو جگایا بھی نہیں کہ ان کے آرام خراب نہ ہو، میں کھڑا رہا، بچے میرے روتے ہوئے بلکتے ہوئے سو گئے، میں نے ان کو دودھ نہیں دیا، حتیٰ کہ میرے ماں باپ خود ہی اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور انہوں نے دیکھا تو میں نے ان کو دودھ دیا تو انہوں نے دودھ پیا، اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دودھ دیا۔ اللہ یہ عمل میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تجھے پسند ہے تو ہمیں نجات دے دے۔ نبی پاک فرماتے ہیں پتھر نیچے گر گیا، غار کا منہ کھل گیا اور تینوں کو اللہ نے نجات عطا فرما دی۔ یہ تھا وہ وسیلہ جس وسیلے کا رب نے حکم دیا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کچھ ایسے اعمال کر لو کہ جن اعمال کو تم رب کے سامنے پیش کر کے کہہ سکو کہ یا اللہ یہ صرف تیرے لیے کیا تھا، یہ قبول کر کے مجھے نجات عطا فرما دے۔ ان وسیلوں کا اللہ نے حکم دیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ مردے پوجنے شروع کر دو، یہ نہیں کہا تھا کہ ولی اور نبی پوجنے شروع کر دو۔ ہاں ایک اور وسیلہ ہے، بات چونکہ اس کے متعلقہ ہے ذرا وہ بھی سمجھ لیے۔ کہتے ہیں جی حضرت عمر نے وسیلہ ڈالا تھا، بھائی کون سا وسیلہ ڈالا تھا؟ وسیلہ یہ ڈالا تھا بارش نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ ڈالا نبی پاک کے چچے عباس کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ نے بارش ڈال دی۔ اب یہ بھی مسئلہ سمجھ لو تاکہ کوئی ابہام نہ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے کہا امیر المومنین بارش نہیں ہو رہی، ضرورت ہے بارش کی، یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اب ضرورت نہیں ہے بارش کی، بظاہر حقیقت واللہ بہتر جانتا ہے، بظاہر ہمیں بارش کی ضرورت نہیں ہے، فصلیں تیار ہیں اور پہلے بارش کی وجہ سے کافی فصلیں خراب ہو چکی ہیں، تو دعا کریں کہ یا اللہ بظاہر ہمیں بارش کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس وقت ہمارے لیے بارش نقصان دہ ہے تو یا اللہ بارش نہ ڈالنا۔ آمین تو کیا جڑو، اور یہ دعا کر رہے ہیں، واقعہ نہیں بیان کر رہا ہے، دعا کر رہے ہیں اس وقت ہمیں بارش کی بظاہر ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ فصلیں کھڑی ہیں، پہلے ہی بارش کی وجہ سے کافی فصلیں خراب ہو چکی ہیں، دعا کریں اللہ مزید نقصان سے بچا لے۔ اگر بارش ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے تو اللہ بارش نہ ڈالے، کیونکہ پشین گوئی ہے محکمہ موسمیات کی، ابھی 2-3 دن میں بارش کا امکان انہوں نے بتایا ہے، لیکن فصلیں کھڑی ہیں، کٹائی ہو رہی ہے، اور یقین کریں کہ پہلے بڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، فصلوں کے رنگ بدل چکے ہیں، دانہ مارا جا چکا ہے، تو جتنی فصل خراب ہوگی اتنی معاشرے میں مہنگائی بڑھے گی، اتنا ہی جو ہے نا وہ ہمارے لیے پریشانی بڑھے گی۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اگر بارش کی ہمیں ضرورت نہیں ہے نا تو بارش نہ ڈال، جہاں ضرورت ہے وہاں لے جا بارش کو۔ بہرحال وہ حضرت عمر سے کہنے لگے جی بارش کی دعا کریں، بارش نہیں ہو رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہا
اے چچا عباس، جب پہلے ہمیں ضرورت پڑتی تھی نا تو ہم نبی پاک کے پاس آتے تھے اور اللہ کے نبی سے آ کر کہتے تھے تو اللہ کے نبی دعا کرتے تھے تو اللہ بارش ڈال دیتا تھا۔ اب نبی پاک تو رہے نہیں ہیں، آپ تو فوت ہو گئے ہیں، تو آپ نبی پاک کے چچا ہیں، بزرگ بھی ہیں، نبی کے چچا بھی ہیں، تو ہم آپ کو اللہ کے پاس دعا کے لیے لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کر دی۔ تو حضرت عمر کے الفاظ دعا کے یہ تھے کہ یا اللہ، اور حضرت عباس بھی دعا کر رہے ہیں، حضرت عباس بھی بارش کی دعا کر رہے ہیں، اور حضرت عمر کیا الفاظ پکار رہے ہیں، یا اللہ جب ہم پہلے بارش کی ضرورت ہوتی تھی تو ہم تیرے پاس تیرے نبی کو لے کے آتے تھے، اب تیرا نبی تیرے پاس پہنچ چکا ہے، اب ہم بارش مانگنے کے لیے تیرے نبی کے چاچے کو لے کے آئے ہیں، اپنے نبی کے چاچے کی دعا قبول فرما کے ہمارے اوپر بارش نازل فرما۔ بارش ہونے لگ گئی۔ اب لوگ کہتے ہیں جی دیکھو حضرت عمر نے وسیلہ ڈالا کہ نہیں، اور بھائی اس وسیلے کا تو کوئی انکار ہی ہے ہی نہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں جی آپ میرے لیے دعا کریں، آپ کو میں نے وسیلہ بنایا نا، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، میری مشکل حل ہو جاتی ہے، تو آپ تو میرے لیے وسیلہ بن گئے۔ آپ مجھے کہتے ہیں جی آپ ہمارے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کی مشکل آسان ہو جاتی ہے، تو میں آپ کے لیے وسیلہ بن گیا۔ زندہ انسان سے دعا کروانا یہ تو نبی پاک سے ثابت ہے، یہ تو جائز ہے۔ نبی پاک سے لوگ آ کر دعائیں کرواتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اور ایک مقام پر حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا عمر کہاں کا پروگرام ہے؟ کہا اللہ کے نبی بیت اللہ کی زیارت کا پروگرام ہے۔ فرمایا اذکر فی دعائی کا یا اخی، وہاں پر جاؤ گے تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ بھائی دعا کروانا جائز ہے، آپ دعا کروائیں، نیک لوگوں سے دعا کروائیں جو زندہ ہیں، لیکن نیک لوگ جب فوت ہو جائیں اب وہ دعا کرنے کے لائق نہیں رہے، وہ تو دعاؤں کے محتاج ہو گئے، اب ان کا واسطہ ڈال کے یا اللہ تیرا ولی اللہ بڑا نیک سی تے ایدا واسطہ ڈال کے تیرے کو سوال پہ، یہ جائز نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے نہ قرآن سے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ اس لیے وسیلہ وہ ڈالو جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، وسیلہ وہ مانو جو شریعت میں جائز ہے۔ یہ قبروں، ولیوں، مردوں والے وسیلے چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن ہمیں بھی لات و منات عزا و ہبل کے پجاریوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں غلط اور باطل نظریات و عقائد سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔